بتائیے. آئی ایم سو سوری آپ کی بات میں کٹ کر رہی ہوں, لیکن اب میں نے دیکھا ہے سیلونس میں ان لوگوں نے ڈرما ابریشن کی مشینز رکھے ہوئے ہیں, اینڈ فیشیل کا نیم البدل کہتے ہیں کہ آپ فیشیل نہ کرائیے, آپ ڈرما ابریشن کرا لیجیے. اینڈ ایوری رینڈم پرسن از ڈوئنگ اٹ ان سینس کہ پتہ نہیں دے ناٹ ایون ٹرین, پرابلی میڈیسن سے بھی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. یو نو جیسا سیلون کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بس پتہ ہے یوں رکھنا ہے اور یوں یوں لے کر جانا ہے, تو دے بین ڈوئنگ اٹ. میل پریکٹس, کیونکہ اس ڈرمابریشن کے بعد اسکن میں ٹائٹننگ آتی ہے اور گلوئنگ افیکٹ آتا ہے. تو فیشیل کے بعد بھی عموماً لوگ اسی طرح کرتے ہیں. فیشیل بھی میرے خیال میں بہت قسم کے آ گئے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ پارلرز میں کس قسم کے ہوتے ہیں. کوئی ایپریکاٹ فیشیل ہے تو کوئی فلانا ہے, اور بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو فیشیل کے بعد ان کی اسکن بھی برن ہوئی ہوتی ہے, اس میں پگمنٹیشن بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہی میل پریکٹس ہے. لیکن جیسے میں جن کی کال آئی تھی ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈرمابریشن کروائیں. اس کے بعد جو ان کی ایج 47 بتائی ہے, اب ڈپینڈس کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا ود دا انٹرول آف 5 to 6 years شی کین گو فار اے فیس لفٹ, کہ اس کا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ایریے پہ ایکنی ہے, یا صرف چیکس کے اراؤنڈ ہے, چین پہ بھی ہے, فور ہیڈ پہ بھی ہے, نوز پہ بھی ہے. ایکنی تو بہت سی جگہوں پہ ہو جاتی ہے, صحیح. تو یہ ڈپینڈ. اگر چیک کے اوپر ہے تو اس کا پھر فیس لفٹ جس ایج بتا رہی ہیں 3-4 سال میں, وہ بڑا اچھا رزلٹ ہوگا, لانگ لاسٹنگ رہتا ہے. اوکے چلیے جی, ہمارے پاس ایک کال موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ویری ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ مسز عامر بات کر رہی ہوں. مسز عامر کیسی ہیں آپ؟ آپ کے 3 بچے کیسے ہیں؟ میرا نام سن کے نا نہیں, مجھے آپ کی رسپانسبلٹیز کا خیال آ جاتا ہے ایکچولی. بچے میرے اللہ کا شکر ہے بالکل بچے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا مسز عامر, آپ لمبے ناخن رکھتی ہیں؟ میں نہیں رکھتی, میں پہلے رکھتی تھی لیکن بچوں کے بعد سے نہیں رکھتی. بچوں کے بعد سے نہیں رکھتی, ٹھیک ہے جی. اچھا کیا پوچھیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے جب آج سے کچھ 10-12 سال پہلے جب ڈائٹ کی تھی, ٹھیک ٹھاک اپنا ویٹ لوز کیا تھا, اس کے بعد سے میری اسکن جو ہے وہ ان ایون ٹون ہو گئی, مطلب ٹی زون جو ہے وہ ڈارک ہو گیا. اچھا. اور وہ میں کتنا ہی اچھا فیشیل لے لوں, کچھ بھی لے لوں, کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد وہ جو بس مطلب ایسا ہے کہ وہ اسکن ڈیڈ ہو گئی ہے بالکل نا. اچھا. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد سے میں نے لائک اچھے سے اچھا فیشیل لیا ہے, اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ تو میں نے نہیں کروایا نا, کیونکہ میں نے کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. فیشیلز آپ نے بڑے وائٹننگ فیشیلز لیے ہیں نا؟ میں نے ہاں اچھے, ایون ڈرمالوجی کا کمپنی کے میں نے فیشیل لیے ہیں, لیکن اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے بعد نیچرلی اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کے لیے, تو میں نے کہا کہ یہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اگر کوئی نسخہ ہاتھ لگ جائے. اب بھی آپ کو کوئی نسخہ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک مجھے وہ نسخہ پتہ ہے کیا ہوگا, وہ پرسکرپشن جیسا نسخہ ہوگا, وہ پھر مطلب گھر سے نکلنا پڑے گا اس کے لیے. ہاں شیور, ٹرائی کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے اسٹریچ مارکس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹریچ مارکس کا کیا ہو سکتا ہے ابھی بتاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. سر کوئی نسخہ ان کے سر میم کوئی نسخہ بتا دیجیے. اچھا, اب یہ کہیں آفٹر ویٹ لاس جو ہے ان کو پگمنٹیشن اسٹارٹ ہوئی ہے, اسپیشلی ٹی زون میں, تو دیکھنا زیادہ نیسیسری ہے اس سینس میں کہ پتہ چلے کہ کتنی ڈیپ ہے, اور صرف ٹی زون کہہ رہی ہیں. اگر اوور آل ہو رہا ہوتا تو اٹس اوکے, تو یہ کنسلٹ کر لیں کسی اچھے ڈرماٹولوجسٹ سے, اس کو دکھا کے, اور پھر وہی سائملٹینیسلی یہ کہ AHA کریم جو فروٹ ایسڈس کی کریم ہے وہ لگائیں. 6 months میں ان کی صحیح ہو جائے گی. جو کریمز یہ بتا رہی ہیں, جو فیشیل وہ لے چکی ہیں, وہ ورک آؤٹ نہیں کریں گے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بیسکلی. اور پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو جو ہے فروٹ پی لے لیں, مائکروڈرمابریشن کروا لیں واٹس ایور, اس سے بھی جو ہے وہ ٹی زون کی یہ پرابلم جو ہے جو ان کے جو فریکلز ہو رہے ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. سن بلاک اچھا یوز کریں, SPF 60 کا ایٹ لیسٹ, تاکہ وہ جو ہے ڈارکننگ مزید نہ ہو, میلانن پگمنٹیشن اور زیادہ جو ہے وہ ڈارکننگ وہ نہیں کرے. اچھا, اس کے بعد جو ہے جو اسٹریچ مارکس کا وہ کہہ رہی ہیں, تو اسٹریچ مارکس کے لیے یہی ہے بیسکلی کہ جو ہے وہ دکھا لیں ڈرماٹولوجسٹ کو, دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ایریا انوالو ہے, ساری چیزیں. اس کے لیے بھی مائکروڈرمابریشن ہوتا ہے, اور وہ اس سے بالکل جو ہے وہ کریکشن ہو جاتی ہے, اور بالکل چلے جاتے ہیں اسٹریچ مارکس. سر آپ لوگ اسٹریچ مارکس کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ میں کانٹیکٹ کروں گا, نہیں میں ان کی بات کو I have no idea. انہوں نے کہا کہ چلے آتے ہیں. Basically stretch marks, they are not the marks on the epidermis. They are marked in the dermis which is visible on the translucent epidermis. ٹھیک ہے نا. تو جو چیز ڈرمس میں چلی گئی ہے that can never go. That can never go. ہاں, لیکن can be camouflaged. ہاں, camouflaged اگر لوور abdomen میں ہے تو abdominoplasty is the answer. لیکن اب ان سے بولے انتظار کریں کہ I am going for a course.
وہ CO2 لیزر کوئی ایک آیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر, وہ دے آر پروونگ کہ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب. تو میں ہو سکتا ہے کہ 6 months میں جاؤں, تو انتظار جائیں, بہت سو کا بھلا ہو جائے گا. میں شروع کروں گا کیونکہ آئی ایم آلسو ورڈ کہ یہ چیز ہونی چاہیے. اینڈ دے آر اسٹریچ مارکس نہیں جاتے سر کیا؟ بہت گندے میں نے دیکھے ہیں, اتنے گندے, ایسا لگتا ہے وہ مسل وہاں سے یوں کر کے پڑن کیسے پڑا ہوا ہے. اس میں مائکرو ڈرمابریجن کی بیسکلی سیٹنگز ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم پروٹین لینا شروع کر دیں گے, اس سے چلے جائے. انفیکٹ جم جانے والے لوگوں کے یہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل, اور میلز کے ہوتے ہیں, میلز کے ہوتے ہیں, میل ہی کے پڑے نہیں فیمیلز کے بھی ہوتے ہیں. فیمیل جو بہت جم میں جاتی ہے ان کے بھی پڑ جاتے ہیں, میں بتا رہی ہوں, میں نے دیکھے ہیں. اور آفٹر ڈیلیوری بھی ہوتے ہیں, آفٹر ڈیلیوری بھی ہوتے ہیں یہ. اور مائکرو ڈرمابریجن کی سیٹنگز میں چلے جاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مائکرو ڈرمابریجن کی مشین جو ہے وہ کون سی ٹائپ کی ہے. اس میں بھی مشین کی ٹائپس ہیں؟ بالکل مشین کی ٹائپس ہوتی ہیں, اور یہ پارٹیکل کی ٹائپ بھی ہوگی, پارٹیکل کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں بالکل. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کتنے ہیں, کتنے ایریا میں انوالو ہیں, اس میں ملٹیپل سیٹنگ ہوتی ہیں. آفٹر 3 or 4 سیٹنگ جو ہیں بالکل کریکٹ ہو جاتے ہیں. آئی ایم ڈوئنگ اٹ. کر رہی ہے بھائی, ہوتے ہیں تو پھر جائیے, آ جائیے, کروا لیجیے, صحیح ہو جائیں گے. اچھا دوسرا انہوں نے کیا پوچھا تھا, تو اب میں ٹی زون والا ایک سوال پہلے کا رہ گیا, وہ جن میں ڈارک سرکل ہے, پھر پفینس کا سر. ہاں پفینس کے ریزیڈل آئی بیگز ہیں, اور وہ مجھے ان کی کال یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت علاج کیا ہے, اور ایون ڈرماٹولوجسٹ نے کہہ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان کا جو میرے حساب سے سینیریو بن سکتا ہے وہ یہ بن سکتا ہے کیونکہ شی ہیز دا ریزیڈل آئیز بیگ, ان کو ہم بلیفروپلاسٹی کریں, آئی کی سرجری کریں, جس میں, اور وہ آئی کی سرجری کو آنکھ کے اندر نہیں ہوتی, وہ بالکل اسکن کے اوپر ہلکا سا انسیجن دیتے ہیں ہم, سلری انسیجن, اور آنکھ کو کھول کے جتنی فیٹ کمپارٹمنٹ ہے اس کو نکال کر ایکسٹرا اسکن کو ہم کاٹ کے پھر اس کو ٹرم کر دیتے ہیں. یہ پفینس جو وہ فیٹ ایکیومولیشن ہے, نارمل وہ لوگوں کی یہاں بھی ہوتی ہے. ہاں اپر کمپارٹمنٹ لوور کمپارٹمنٹ میں دونوں میں فیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اگر بڑھ جائے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ پھر ان کا جو ہم نکال کے ایکسٹرا نکالیں گے تو کچھ ان کے ڈارک سرکلز کی جو اسکن ہے ڈارک وہ بھی نکل جائے گی, تو اٹ کین بی ریڈیوس. پوری تو نہیں چلی جائے گی, تھوڑی کم بھی ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ان کی آنکھیں بڑی بھی ہو جائیں گی, جو کہہ رہے ہیں پفینس ہے. بڑی بڑی آنکھیں, اگر وہ سن رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کا نام کیا تھا, سن رہی ہوں گی, ان کا آنسر چاہیے تھا, بیچاری ویٹ بھی کر رہی ہوں گی. اچھا اب سب چھوڑے جی, ڈرما رولر بتائیے. ہم لوگ بڑا ڈرتے ہیں ڈرما رولر سے ڈاکٹر صاحبہ, خون ہو جاتا ہے بندہ. نہیں اتنا نہیں ہوتا ہے, وہ تو جو ہے ٹیمپرری رسپانس ہوتا ہے بیسکلی, بٹ اٹ کازز اے ویری گڈ کولیجن انڈکشن. اچھا, اسکن ٹائٹننگ آپ کو بہت اچھی ہوتی ہے, اس میں جو ہے اسکار کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے, فریکلز کا ٹریٹمنٹ اس میں کے لیے بہت اچھا ہے. تو بیسکلی, اور کولیجن انڈکشن جو ہوتی ہے اس سے اسکن ٹائٹننگ بہت اچھی ہوتی ہے. امیڈیٹلی جو فیس لفٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈرما رولر از اے ویری گڈ چوائس. تھوڑا سا بیئر کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ اینستھیزیا, آج کل نمنس کی کریمز آ گئی ہیں, وہ اپلائی کر کے بھی کرتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ بہت منیمل ہو جاتی ہے پین. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ ڈرما رولر کے بعد کیا احتیاط کرنی ہے؟ ڈرما رولر کے بعد سیم جو ہے وہی پریونشن کرنی ہے کہ آپ نے سن بلاک اچھا یوز کرنا ہے. اس وقت تو بلیچ کر رہا ہے فیس, اس وقت تو بلیچ کر رہا ہے, وہ تو ٹیمپرری رسپانس ہوتا ہے, ود ان 5 to 10 منٹس جو ہے بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھنڈے پانی سے منہ, ٹھنڈے پانی سے بالکل آئسنگ کرتے ہیں. وہ تو ملٹیپل جو ہے وہ گیجٹس ہوتے ہیں, اس میں کولڈ جو ہے گیجٹ ہوتا ہے, ہاٹ گیجٹ ہوتا ہے, وہ امیڈیٹلی اس کا جو ہے رسپانس جو ہوتا ہے وہ 5 to 10 منٹس میں ختم ہو جاتا ہے بیماری کا. اب اس کے بعد جو ہے احتیاط یہی کرنی ہے کہ ریڈ ہو گیا فیس, چاہے وہ کسی بھی پروسیجر کے بعد ہو, آفٹر لیزر, آفٹر مائکرو ڈرمابریجن, آفٹر ڈرما رولر, اس کے بعد سن بلاک یوز کرنا مسٹ ہے. وہ ڈرماٹولوجسٹ ول ٹیل یو کہ SPF 60 پہ جانا ہے یا SPF 100 پہ جانا ہے, اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف اسکن. اور وہ کہتے ہیں ڈسٹ اینڈ سن لائٹ بالکل اوائڈ کرنا ہے. سن لائٹ بالکل اوائڈ کرنی ہوتی ہے. ڈسٹ تو نہیں کر سکتے, وی لیو ان دیٹ انوائرمنٹ. ہاں بالکل, لیکن یہ کہ تھوڑی سی لائٹ کا بھی ایکسپوجر جو ہے اوائڈ کرنا ہوتا ہے, ایون ٹیوب لائٹ, ڈیپینڈنگ آن دا اسکن ٹیکسچر. کیا ڈارک روم میں بیٹھے؟ نہیں, ڈارک روم میں نہیں بیٹھے, منیمل لائٹ ہو بالکل, ڈائریکٹ نہ ہو, شیڈڈ ہو, ساری چیزیں. اور ڈیپینڈنگ آن دا اسکن ٹیکسچر, ناٹ ان ایوری بڈی کیس, ڈیپینڈنگ آن دا اسکن ٹیکسچر. اور اگر اچھا سن بلاک یوز کریں گے تو آپ سن لائٹ کو بھی, وہ ٹیوب لائٹ کو بھی اس کو اوائڈ کرنے کی نیڈ نہیں ہے اس میں. اب یہ پروسیجر جو ہے بس 2-3 days کی احتیاط کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ ایزیلی جو ہے وہ کر سکتے ہو, کوئی ایسا وہ نہیں. میرے پاس جو لیڈیز آتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے جو ڈرما رولر, ان کو میں کہتی ہوں 3 days کی کوکنگ کر کے آئیے گا, تاکہ چولہے پہ نہ کرنا, تاکہ چولہے پہ نہ کرنا. اچھا گرم کرنے کا ایشو آتا ہے تو مائکرو ویو ہے, دیٹس اٹ. چلے ٹھیک ہے. اور یہ احتیاط کرنی نیسیسری ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرتا رہوں, بڑی امپورٹنٹ وہ مس ہو گئی تھی. بالکل بالکل, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ ڈرما رولر اور یہ ساری چیزیں, اور فیس لفٹ کی بات ہے کہ جی
اب آئی ایم ڈوئنگ اے نیو تھنگ ایز ویل, دس از اسٹیم سیل فیس لفٹنگ. اسٹیم سیل فیس لفٹنگ, واٹس دیٹ؟ وہ نئی انٹیٹی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم وہ کیا کرتے تھے فیٹ گرافٹ, جیسے فیٹ نکال کے نیزل لیبل ہولڈ میں ڈالتے تھے. اب اس سے پورا فیس کو لفٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو فیٹ ٹیشوز ہوتے ہیں یہاں پہ, اس کے اندر ایڈلٹ اسٹیم سیلز موجود ہوتے ہیں ملینز کی تعداد میں. ٹھیک ہے نا. تو اب تو میں جیسے لیپوسکشن کے ساتھ خواتینوں کو میں اسٹیم سیل فیس لفٹ بھی ساتھ ہی کر رہا ہوں کہ آپ کے فیٹ کو کیوں ہم پھینکیں, اس کو ہم یوٹیلائز بھی کر لیں. اچھا, تو ہم لوگ پہلے بھی شاید کرتے آئے ہیں, کچھ لوگ باؤنس بنوانے کے لیے بھی, اور اس طرح اب وہ گروتھ فیکٹرز میں ایڈ کیے جاتے ہیں. پھر ایک چیز آئی ہے جو ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کی ہے, پی آر پی ہے. وہ پیریفرل بلڈ سے آپ اسٹیم سیلز لیتے ہیں اور اس کو آپ بینک کر دیتے ہیں. اوکے, یعنی کہ آپ کو ریفریجریشن میں جیسے بلڈ ہوتا ہے اس طرح بینک کر لیتے ہیں, اور جب آپ کو ری انہینسمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ انہیں کا نام لکھا ہوتا ہے, بلا کے انہیں کو دوبارہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ ابھی یہاں اسٹارٹ نہیں ہوئی, اس کے لیے بھی میں نے جانا ہے. بس وہ کورسز جو ہوتے ہیں وہ ان کے حساب ہوتا ہے, ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس میں جانا ہوگا. لیکن اسٹیم سیل فیس لفٹ اب آ گیا ہے جو کہ جنرل انیستھیزیا کو اوائڈ کر دے گا, اور اس سے بہت حد تک لوگوں کو ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں. میں نے ابھی 3-4 پروسیجرز کیے بھی ہیں انشاءاللہ. تو جیسے ڈرمر رولر ہے, تو ان سب کی ایجز ہیں, یو سی کہ آپ ڈرمر رول ایک 65 ایئرس کی خاتون میں کر کے از یوز لیس. ٹھیک ہے نا, بالکل ہی لوز ہو گئی, کچھ نہیں. تو اسکن میں تھوڑا سا ٹون ہونا چاہیے, کولاجنز اچھے ہونے چاہیے, تو پھر افیکٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت, آپ چائے کو دیکھ کے تھینک یو کر رہے تھے, مطلب اس وقت میرے خیال میں ہاٹ یہی چیز اچھی. اچھا ویئرز, آج ہم لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی کمپلیٹلی اسکارز اینڈ پگمنٹیشن پہ, وچ آئی ایم شیور کمپلیٹ نہیں ہوئی, اینڈ ہم لوگ اس پہ دوبارہ بات کرنی ضرور پڑ جائے گی کیونکہ بہت سارے ایسپیکٹس ابھی بھی رہ گئے ہیں. لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اس وقت اس سیگمنٹ کا. پول کا سوال میں ریپیٹ کرتی چلوں, ہمارے پول کا سوال ہے کہ کیا خواتین کو لمبے ناخن رکھنے چاہیے, ہاں یا نہیں؟ اس کا جواب آپ لوگ ہمیں کال کر کے دے رہے ہیں. چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد ہمارے پاس ہوگا بیسٹ 5 کا سیگمنٹ, جس میں ایک سیلیبریٹی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.